بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی کچھ کھانا چاہے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، اور جب کوئی چیز پینا چاہے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی نہ بائیں ہاتھ سے کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ چائے اور بیڑی سگریٹ بھی بائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلوہ صرف اس کو کہا جاتا ہے جو خاص طریقہ سے بنایا جاتا ہے اور میٹھا وہ چربی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح مجموع البحار میں ہے، لہٰذا حلوہ کا ترجمہ صرف مٹھائی کرنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈباؤ اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں تندرستی ہے، اور اسی باجو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، تو وہ کھانے میں پہلے پڑ جاتا ہے، لہٰذا اسے پوری ڈبا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر چاہتے تو کھا لیتے اور نہ چاہتے تو چھوڑ دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کھانا کھائے اور کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ بیچ ہی میں یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ پینے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں کوئی چیز نہ پیو، بلکہ دو دو تین تین مرتبہ میں پیو، اور جب پیو بسم اللہ کہہ لو، اور جب منہ سے ہٹاؤ الحمدللہ کہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے، اور امام مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور فرماتے تھے اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور تندرستی کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر ہرگز کوئی آدمی نہ پیے، اور جو بھول کر ایسا کر گزرے تو وہ طے کر دے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب بھول کر پینے میں طے کرنے کا حکم ہے تو جان بوجھ کر پینے میں بدرجہ اولا یہ حکم ہوگا۔ کپڑا پہننے کا بیان۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجلے کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پگڑی ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کی پہچان ہے، اور اس کے شملہ کو پیٹھ کے پیچھے لٹکاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کرتا پہنتے تو پہلے داہنی آستین پہنتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، آدھی پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان ہو جب بھی کوئی حرج نہیں، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو وہ آنکھ میں ہے۔ حضور نے اس جملہ کو 3 بار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ نہیں فرمائے گا جو لنگی یا پاجامہ کو گھمنڈ سے گھسیٹتا چلے۔ حضرت عمرو ابن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ
اس کے دیے ہوئے مال و دولت کا اثر بندے کے لباس وغیرہ سے ظاہر ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمت کو چھپانا جائز نہیں اور گویا نعمت کی ناشکری کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باریک کپڑے پہن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ حضور نے ان کی جانب سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ ہرگز نہ دکھائی دینا چاہیے سوائے اس کے اور اشارہ فرما کر اپنے منہ اور ہتھیلیوں کی جانب۔ حضرت علقمہ ابن ابو علقمہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ اڑا دیا۔ آج کل عورتیں بہت باریک اور بدن سے کسا ہوا کپڑا پہننے لگی ہیں جس سے بدن کے زیادہ حصے ظاہر ہوتے ہیں۔ عورتوں کو ایسا کپڑا پہننا حرام ہے۔ آج کل مرد بھی ایسی ہلکی لنگی پہننے لگے ہیں جس سے بدن کی رنگت جھلکتی ہے اور پردہ نہیں ہوتا۔ مردوں کو بھی ایسی لنگی پہننا حرام۔ کچھ لوگ اسی کو پہن کر نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ ناف سے گھٹنے تک چھپانا نماز میں فرض ہے۔ اور کچھ لوگ دھوتی باندھتے ہیں۔ دھوتی باندھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے، اس سے پردہ بھی نہیں ہوتا کہ چلنے میں ران کا پچھلا حصہ کھل جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور نیکر جانگھیا پہننا کہ جس سے گھٹنا کھلا رہے حرام ہے۔ جوتا پہننا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو حضور نے فرمایا کہ جوتے زیادہ پہنا کرو، اس لیے کہ آدمی جب تک جوتا پہنے رہتا ہے سوار کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جوتا پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اتارے۔ حضرت فضالہ ابن ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو حکم فرماتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں رہیں۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کا جوتا اور کپڑا پہننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ انگوٹھی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ 9ویں شرح مسلم جلد 2 صفحہ 195 میں ہے کہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز ہے اور مردوں کے لیے حرام۔ اور اشیت الامعاد جلد 3 صفحہ 559 میں ہے کہ سونے کی انگوٹھی کا حرام ہونا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے حرام نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جہنم کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ جب حضور چلے گئے تو کسی نے اس صحابی سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، کسی اور کام میں لانا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینک دی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے فرمایا جو پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا کہ کیا بات ہے، تجھ سے مورتیوں کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم جہنمیوں کا گہنا پہنے ہوئے ہو۔ اس آدمی نے وہ انگوٹھی بھی پھینک دی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بنواؤں؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور 1 مسکال پورا نہ کرو، یعنی وزن میں پورے 4.5 ماشا نہ ہو بلکہ کچھ کم ہو۔ مردوں کو 1 سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا یا 1 سے زائد نگینے والی انگوٹھی پہننا اگرچہ چاندی کی ہو ناجائز ہے۔ حجامت کا بیان۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی نبیوں کی سنت ہیں: ختنہ کرنا، ناک کے نیچے کے بال مڑنا، مونچھیں کتروانا، ناخن کٹوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مونچھیں کاٹنے، بال تراشنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور ناک کے نیچے کے بال مڑنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 40 دن کے اندر ہی ان کاموں کو ضرور کر لے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ نہیں گزارنا چاہیے، اور اگر اس سے کم میں کریں تو اچھا ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مونچھ اور ناخن ہر جمعہ کو کاٹتے تھے، اور ہر 20 روز پر ناک کے نیچے کا بال منڈتے تھے، اور ہر 40 روز پر بغل کے بال اکھاڑتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو سر منڈانے سے منع فرمایا۔ کچھ ضروری مسئلے: ناخن کاٹنے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح روایت ہے کہ دائنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی سے شروع کرتے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرتے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے اور انگوٹھے پر ختم کرتے، پھر دائنے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹتے۔ آج کل عورت سر کے بال کٹا کر لونڈوں کی صورت اختیار کرنے لگی ہے، یہ سخت ناجائز و گناہ ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سنت یہ ہے کہ مرد پورے سر کے بال منڈوائے یا بڑھائے اور مانگ نکالے۔ داڑھی اور مونچھ کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ مونچھوں کو خوب کم کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی مونچھ نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ کچھ ضروری مسئلے: آج کل مسلمانوں نے داڑھی میں طرح طرح کا فیشن نکال رکھا ہے۔ بہت سے لوگ بالکل صفایا کرا دیتے ہیں، کچھ لوگ صرف ٹھڈی پر جرا سی رکھتے ہیں، کچھ لوگ 1-2 انگل داڑھی رکھتے ہیں اور اپنے کو شریعت کا فرما بردار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ داڑھی کا بالکل صفایا کرانے والے اور داڑھی کو ایک مٹھی سے کم رکھنے والے دونوں شریعت کی نگاہ میں برابر ہیں۔ بہار شریعت جلد 16 صفحہ 197 میں ہے، داڑھی بڑھانا پہلے نبیوں کی سنتوں میں سے ہے، منڈانا یا ایک مٹھی سے کم کرانا حرام ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیت العماد جلد 1 صفحہ 212 میں فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں، ہندوؤں اور کلندریوں کا طریقہ ہے، اور داڑھی کو ایک مٹھی تک چھوڑ دینا واجب ہے۔ اور جن عالموں نے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کو سنت قرار دیا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے نزدیک واجب نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ یا تو یہاں سنت کا مطلب دین پر چالو راستہ ہے، یا اس وجہ سے کہ ایک مٹھی کا واجب ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے، جیسا کہ نماز عید کو سنت فرمایا، حالانکہ نماز عید واجب ہے۔ اور در مختار میں رد المحتار جلد 2 صفحہ 116، رد المحتار جلد 2 صفحہ 117، بحر الرائق جلد 2 صفحہ 280، فتح القدیر جلد 2 صفحہ 260 اور تحتاوی صفحہ 491 میں ہے کہ داڑھی جب کہ ایک مٹھی سے کم ہو تو اس کو کاٹنا جس طرح کی کچھ پشچم کے رہنے والے اور جنانے جنکھے کرتے ہیں، کسی کے نزدیک حلال نہیں۔ اور کل داڑھی کا صفایا کرنا، یہ کام تو ہندوستان کے یہودیوں اور ایران کے مجوسیوں کا ہے۔ ایک مٹھی سے کچھ زیادہ داڑھی رکھنا جائز ہے، لیکن ہمارے بہت بڑے بڑے زیادہ عالموں کے نزدیک اس کی بہت لمبائی کی مناسب حد سے باہر اور انگلی اٹھانے کا سبب ہو مکروہ و ناپسندیدہ ہے۔ حجاب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑھاپے کو بدل ڈالو، یعنی خضاب لگاؤ اور یہودیوں کے جیسا نہ کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے اچھی چیز جس سے اجلے بالوں کا رنگ بدلا جائے مہندی اور قتم ہے، یعنی مہندی لگائی جائے یا قتم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو کالا خضاب کریں گے جیسے کبوتر کے پوٹے، وہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ سونے اور لیٹنے کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے منع فرمایا جبکہ چت لیٹا ہو۔ یہ منع اس وقت ہے جبکہ پاؤں کھڑا ہو کہ اس طرح بے پردگی کا ڈر ہے، اور اگر پاؤں کو پھیلا کر ایک دوسرے پر رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا، فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا کہ جس پر گرنے سے کوئی روک نہ ہو۔ کچھ مسئلے۔ مستحب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ سوئیں اور کچھ دیر داہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ سوئیں، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ جب لڑکی اور لڑکے کی عمر 10 سال ہو جائے تو انہیں الگ الگ سلانا چاہیے۔ میاں بیوی جب ایک ساتھ چارپائی پر سوئیں تو 10 سال کے کم بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں۔ دن کے شروع حصہ میں سونا یا مغرب و عشاء کے بیچ میں سونا مکروہ ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں اتر جانب پاؤں پھیلا کر سونا بلا شبہ جائز ہے، اسے ناجائز سمجھنا غلطی ہے۔ جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ سپنا دیکھنے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا سپنا نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا سپنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا سپنا شیطان کی جانب سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سپنا میں مجھے کو دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میرا سر کاٹ ڈالا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر ہنسے اور فرمایا، جب سپنا میں شیطان کسی کے ساتھ کھیلے تو وہ اس سپنا کو لوگوں سے بیان نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برا سپنا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور 3 بار شیطان سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگے اور جس کروٹ پر پہلے تھا اسے بدل دے۔ فال کا بیان۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کاہین اور جوتشیوں کے پاس جا کر کچھ پوچھے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کاہین اور جوتش کے پاس جائے اور اس کے بیان کو سچا جانے تو وہ قرآن اور دین اسلام سے الگ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کاہنوں کی بابت پوچھا کہ ان کی باتیں بھروسہ کے قابل ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بالکل بھروسہ کے قابل نہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض وقت وہ ایسی خبریں دیتے ہیں جو سچ ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حق ہے جس کو فرشتوں سے شیطان اچک لیتا ہے اور اپنے دوست کاہن کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے جس طرح ایک مرغی دوسری مرغے کان میں آواز پہنچاتی ہے، پھر وہ کاہن اس حق میں 100 سے زیادہ جھوٹی باتیں ملا دیتے ہیں۔ چھینک اور
जमाही का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब छींक आती तो मुंह को हाथ या कपड़े से छिपा लेते और आवाज़ नीची करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसका भाई या साथ वाला यर्हमुकुल्लाह कहे। जब यर्हमुकुल्लाह कह ले तो छींकने वाला उसके जवाब में यहदिकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम कहे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी को जमाही आए तो अपना हाथ मुंह पर रख ले, क्योंकि शैतान मुंह में घुस जाता है। कुछ ज़रूरी मसले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमाही से बचे हुए हैं इसलिए कि उसमें शैतान का दखल है। उसके रोकने की अच्छी तरकीब यह है कि जब जमाही आने वाली हो तो दिल में ख्याल करे कि नबी इससे बचे हुए हैं, फ़ौरन रुक जाएगी। अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो सुनने वाला फ़ौरन इस तरह जवाब देना वाजिब है कि वह सुन ले। कुछ लोग छींक को बदफाली ख्याल करते हैं, जैसे किसी काम के लिए जा रहा है और किसी को छींक आ गई तो समझते हैं वह काम पूरा नहीं होगा। यह जहालत है, इसलिए कि बदफाली कोई चीज़ नहीं बल्कि ऐसे मौका पर छींक आना और उस पर ज़िक्र इलाही करना नेक पाली है। इजाज़त का बयान। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर हाजिर होकर दरवाज़ा खटखटाया तो हुजूर ने फरमाया कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो आपने फरमाया मैं भी हूँ। यानी जवाब में अपना नाम लेना चाहिए, मैं कहना काफ़ी नहीं, इसलिए कि मैं तो हर आदमी है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न बुस्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी के दरवाज़ा पर जाते तो दरवाज़ा के सामने नहीं खड़े होते थे, बल्कि दाहिने या बाएं दरवाजे से हटकर खड़े होते थे। हज़रत अता इब्ने यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, क्या मैं अपनी माँ के पास जाऊँ तो उससे भी इजाज़त लूँ? हुजूर ने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा मैं तो उसके साथ उस मकान में रहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इजाज़त लेकर उसके पास जाओ। उन्होंने कहा मैं अपनी माँ का खादिम हूँ, यानी बार बार आना जाना होता है, फिर इजाज़त की क्या ज़रूरत? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इजाज़त लेकर जाओ। क्या तुम पसंद करते हो कि अपनी माँ को नंगे देखो? कहा नहीं। फरमाया तो इजाज़त हासिल कर लिया करो। सलाम का बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसी बात न बताऊं कि जब तुम उसे करो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़े, और वह यह है कि आपस में सलाम को रवाज दो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलाम से पहले सलाम करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सलाम में पहल करने वाला गुरूर और घमंड से पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई तुम में से मुसलमान के मजमा में पहुँचे तो सलाम करे, फिर अगर बैठने की ज़रूरत हो तो बैठ जाए, और जब चलने लगे तो दोबारा सलाम करे। जो लोग कुरान शरीफ या वाज़ सुनने वाले में लगे हों या पढ़ने पढ़ाने में लगे हों, उन्हें सलाम न किया जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बेटे, जब तू घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर, इसलिए कि तेरा सलाम तेरे और तेरे घर वालों के लिए बरकत का सबब होगा। हज़रत अम्र इब्न शुएब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी सलाम करने में गैरों का तरीका अपनाए वह हम में से नहीं। यहूद और नसारा का तरीका न अपनाओ। यहूदियों का सलाम उंगलियों के इशारा से है और नसारा का सलाम हथेलियों के इशारा से। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी भेंट बदमजहबों से हो, उन्हें सलाम न करो।
خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسری یہ کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے۔ کسی نے خط میں لکھا کہ فلاں کو سلام کہو، تو جس کو خط لکھا گیا ہے اس پر سلام کا پہنچانا واجب نہیں، اگر پہنچائے گا تو ثواب پائے گا۔ کسی نے کہا کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا، اور اس نے وعدہ کر دیا، سلام پہنچانا واجب ہے، اگر نہیں پہنچائے گا تو گنہگار ہوگا۔ کسی نے سلام بھیجا تو اس طرح جواب دے کہ پہلے پہنچانے والے کو پھر اس کو جس نے سلام بھیجا ہے، یعنی یوں کہیں علیک و علیہ السلام۔ مصافحہ کا بیان۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے دشمنی دور ہوگی۔ حضرت زارے جو وفد عبد القیس میں شامل تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم جلد جلد اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیے۔ کچھ ضروری مسئلے۔ دینی پیشوا کا ہاتھ اور پاؤں چومنا جائز ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیت الامعاد جلد 4 صفحہ 21 پر فرماتے ہیں کہ پرہیزگار عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے، اور کچھ عالموں نے فرمایا کہ مستحب ہے، اور وفد عبد القیس کی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں پاؤں چومنے کا جائز ہونا ثابت ہوا، اور در مختار میں ہے کہ برکت کے لیے عالم اور پرہیزگار آدمی کا ہاتھ چومنا جائز ہے۔ ہر نماز با جماعت کے بعد بھی مصافحہ کرنا جائز ہے۔ در مختار میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی مصافحہ کرنا جائز ہے، اور عالموں نے جو اسے بدعت فرمایا تو وہ جائز اور اچھی بدعت ہے۔ ایسا ہی امام نووی نے اپنی افکار میں فرمایا۔ وہابی غیر مقلد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کو ناجائز اور حدیث کے خلاف بتاتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیت الامعاد ترجمہ مشکات جلد 4 صفحہ 20 پر فرماتے ہیں کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے اور دونوں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے اس سے صرف ایک ہاتھ سے مصافحہ کا مطلب سمجھنا صحیح نہیں، اس لیے کہ ایسی دو چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہوں جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، موجہ، جوتا، دستانہ وغیرہ، اس میں واحد کا لفظ بول کر دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ جیسے زید نے ہاتھ سے پکڑا یعنی دونوں ہاتھ سے، اور پاؤں سے چلا یعنی دونوں پاؤں سے، اور آنکھ سے دیکھا یعنی دونوں آنکھ سے، اور کہا جاتا ہے زید نے جوتا پہنا یعنی دونوں جوتے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کا سمجھنا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہندوستان، ایران اور عرب میں سب جگہ مانا ہوا ہے، ورنہ حدیث شریف میں اطیب الکسبی عمل الرجل بیدیہ کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ صرف ایک ہاتھ کی کمائی بہتر ہے، دونوں ہاتھ کی کمائی بہتر نہیں۔ اور مشہور حدیث المسلم من سلم مسلمون من لسانہ و یدیہ کا یہ مطلب ماننا پڑے گا کہ پورا مسلمان وہ آدمی ہے جس کے صرف ایک ہاتھ سے مسلمان امان میں رہے اور دوسرے ہاتھ سے تکلیف میں۔ اس مسئلہ کا زیادہ بیان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ